اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، سنت شریعت کی زندگی گزاری، ہم اپنی زندگی کے اندر نماز، روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری، اور ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لا کر گزاری، تو جس دن ہماری موت کا دن ہوگا اس دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اگر ہم نے اس زندگی کو لاپرواہی میں، غفلت میں گزاری ہوگی، تو جس دن ہماری موت کا دن ہوگا وہ ہمارے لیے قیامت کا دن ہوگا، وہ دن ہمارے لیے افسوس کا دن ہوگا، وہ دن ہمارے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا۔ اس دن ہم کہیں گے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ ہمیں 1 منٹ دنیا کے اندر واپس بھیج دے، اے اللہ ہمیں زندگی واپس دے دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کی موت کا وقت آئے گا، نہ 1 منٹ آگے وہ زندگی جی سکتا ہے، نہ 1 منٹ وہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ موت کا وقت اٹل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو ایک دن موت آئے گی۔ کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اس دن، جس دن اسے موت آئے گی، وہ خوشی کا دن ہوگا، وہ خوشی کا دن ہوگا، اتنی خوشی کا دن ہوگا کہ اس کے سامنے جنت پیش کی جائے گی، اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں اسے دکھائے جائیں گے کہ یہ تم دنیا کے اندر رہتے تھے، بڑی پریشانی میں زندگی گزاری ہے، لیکن اب تم اس سے آزاد ہو گئے، اللہ کے انعامات میں اور اللہ کے رحمت میں چلو۔ وہ خوشی خوشی چلے جائے گا۔ اگر ہم نے یہ زندگی لاپرواہی میں گزاری، جس طرح ہم لاپرواہی میں گزارتے ہیں، ہم ایک چاند دیکھتے ہیں مسجد چلے آتے ہیں، رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہیں مسجد چلے آتے ہیں، اور جیسے دوسرا چاند دیکھتے ہیں مسجد خالی کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہم پر نمازیں فرض کی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پورا سال نمازیں تو ہر وقت ضروری ہے۔ روزے صرف 1 مہینے کے اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن نماز ہر وقت، ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر ہر وقت فرض ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ان المؤمنین کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر نماز فرض ہے مقررہ وقتوں پر۔ جب اس کا وقت ہو جائے اس وقت پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت نماز ادا کریں۔ اگر ہمارے ہوش صحیح سالم ہے، ہم پاؤں سے چل سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا حکم پورا کریں۔ مسجد سے اذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہم بیوی بچوں کے پاس بیٹھیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں۔ جیسے حی علی الصلاۃ اگر کانوں میں آواز پڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کا رخ کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں دعائیں دیں گی اور اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نکل گئے اور مسجدیں ہم نے خالی کر دی، ان قریب اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تاکہ ہم دیکھیں کس نے دل کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کس نے صرف زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور کون ایسا ہے جو صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، کون ایسا جس کے دل کے اندر ایمان ہے، کون ایسا ہے جس کو اسلام سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے۔ جب ہماری آزمائش کے دن آتے ہیں ہم پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم خوب اللہ رب العالمین سے مدد لیتے اور اللہ رب العالمین کی جو آزمائش آتی ہے اس کے لیے دعائیں کرتے اور ہم ثابت قدم دین پر رہتے، ہم ثابت قدم رہتے۔ اگر ہم ثابت قدم دین پر رہتے، ہم دین پر عمل کر رہے ہوتے، کوئی دشمن آج ہمارے دین پر وار نہیں کر سکتا تھا، کوئی شخص ہمارے دین سے ہمیں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ لیکن آج ہم دین سے دور ہوئے، اسلام سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے،
ہمارا رشتہ قرآن سے دور ہو گیا, ہمارے علماء سے ہمارا رشتہ دور ہو گیا. آج پوری دنیا ہمیں ختم کرنے کے لیے, ہمیں مٹانے کے لیے, ہماری شریعت کو ختم کرنے کے لیے آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے, سب تمہیں مارنے کے لیے, سب تمہیں ختم کرنے کے لیے آ جائیں گی. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت تعداد تمہاری سب سے زیادہ ہوگی. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہیں. کہا تھا اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول پھر وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو بیماری تمہارے اندر آ جائیں گی, ایک دنیا کی محبت آ جائے گی, ایک موت سے نفرت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی. آج ہم میں سے ہر شخص موت سے ڈرتا ہے, آج ہم میں سے ہر شخص دنیا سے محبت کرتا ہے, اسی لیے تو نمازیں چھوڑتا ہے, اسی لیے تو روزہ چھوڑتا ہے, اسی لیے دکاندار نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا, اسی لیے کاروبار والا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا, اسی لیے جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں, مال زیادہ کمانے کے چکر میں لگے ہیں, اس لیے وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. یہ بیماری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. آج ہماری تعداد دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے, لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم سمندر کی جھاگ کی طرح ہیں. نہ ہماری بات کی کوئی قیمت ہے, نہ ہمارے بات کی کوئی قیمت ہے, نہ ہمارے ووٹ کی کوئی قیمت ہے, کوئی قیمت نہیں رہی. اگر غور کیا جائے یہ ایسا کیوں ہوا, ایک بات سب نکل کے آتی ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ مسجد سے کاٹ لیا, ہم نے اپنا رشتہ دین اسلام سے دور کر لیا, ہم نے اپنا رشتہ اپنے علماء سے دور کر لیا, ہم نے اپنا رشتہ مسجد اور مدرسے سے دور کر دیا. اسی لیے دنیا کے اندر روزانہ ایک نئے نئے قانون آتے ہیں. ابھی جو حال ہی میں چل رہا وقف بل ابھی سنسد کے اندر پاس ہو گیا, ہماری کمزوری کی وجہ سے کہ ہم نے مسجدوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا. اگر آپ نے بخارا سمرقند کی تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بخارا سمرقند کے اندر اسلام کے قلعے تھے, اسلام کے مراکز تھے, لیکن وہاں کے مسلمانوں کے اندر دین میں سستی آئی, نمازوں میں سستی آئی, روزہ میں سستی آئی, دین سے وہ تھوڑا دور ہوئے. وہاں کی حکومت نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہاں کی اوقاف جو زمینیں تھی وہ قبضہ کیا. وہی منصوبہ یہاں بن چکا ہے, وہی اپنے ملک کے اندر وہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ سب سے پہلے ان سے اوقاف کی جو زمینیں ہیں, جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں, جو مسجد اور مدرسے جہاں پر بنے ہوئے, سب سے پہلے زمینیں ان سے چھینی جائیں. بخارا سمرقند کے اندر کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے وہاں کے حکومت نے اوقاف کی جتنی زمینیں تھی سب لے لی تھی. پھر جو مسجدیں بچی تھی اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا تھا کہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے اتنا ٹیکس دینا ہوگا. اتنا بہت بھاری رقم, بڑی رقم جو ٹیکس کی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کو ادا کرنی پڑے گی. اگر آج یہاں ٹیکس مسجدوں کے اندر لگ جائے اور کہا جائے کہ تم اپنی عبادت کرو, مسجد کا جو ٹیکس ہے بڑی بھاری رقم ہو, اور کہے سرکار کہ ہم کو وہ ادا کرنی پڑے گی, تو سچ بتاؤ ہم سے ادا ہوگی؟ یہاں تو مولوی صاحب کے 5-6 ہزار روپے نہیں نکلتے, وہاں اگر 20-25 ہزار روپے نکالنے پڑ جائے کہاں سے ہم لائیں گے؟ یہی ہوا تھا بخارا سمرقند کے اندر. وہاں کی حکومت نے ٹیکس جاری کر دیا, پھر وہاں کے لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا, تو کہاں ان کے یہاں خزانے ہیں, گھروں کے اندر چھاپے ماری ہوئی, کہاں ان کے یہاں مال بہت ہے. پھر مسلمانوں نے دھیرے دھیرے ٹیکس ادا کرنا چھوڑ دیا, پھر کہاں ہم گھروں میں نماز پڑھ لیں گے. جب گھروں کے اندر نمازیں پڑھنے لگے تو وہ مسجدوں کو خالی دیکھ کر کہا یہ کوئی کام نہیں, ان کا کوئی کام نہیں. مسلمان جب اس میں نماز نہیں پڑھتے تو انہیں گرا دیا گیا, انہیں شہید کر دیا گیا, یا انہیں سنیما ہالوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا, یا زناکاری کے اڈوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا. یہی قانون ہمارے ملک کے اندر بننا چاہتا ہے. یہ سنسد کے اندر پاس ہو گیا. اگر اب بھی ہم سوئے رہیں, اگر اب بھی ہم غفلت کے اندر زندگی گزارتے رہیں, ہم اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہیں, ہم اپنی دکانداری میں مشغول رہیں, اگر ہم اپنی دین سے دور رہیں, عنقریب یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. پھر نہ ہم یہاں کے رہیں گے, نہ اللہ رب العالمین کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حشر کے میدان کے اندر اگر ہمارا گٹا پکڑ لیا کہ ہم نے اس دین کو خون دے کر سینچا تھا, تم اس پر عمل نہیں کر سکے, تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے, سچ بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں. ابھی رمضان کا گزرے ہوئے ایک ہفتہ نہیں ہوا,
مسجدوں کے اندر چلے جاؤ، 2-3 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 2-3 لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں نماز فرض ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اتنے برے حالات سے ملک گزر رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم ابھی تک سو رہے ہو؟ ابھی تک تم سو رہے ہو، حالانکہ سب کے پاس اتنے بڑے بڑے موبائل، سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیوں تم اپنے اللہ سے ابھی تک دور ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پتھروں کی بارش ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو یہ بستی اٹھا کر پوری بستی اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب قوموں نے نافرمانی کی، جب قوموں کے اندر برائی آئی، زناکاری آئی، بدکاری آئی، عیاشی آئی، جھوٹ اور فریب آیا، اللہ رب العالمین نے زمین کو آسمان میں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے حدیث نہیں پڑھی، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، تم نے سیرت کو مطالعہ نہیں کیا. کس زندگی کی زندگی گزار رہے ہو؟ کہاں سو رہے ہو؟ کیوں اپنی مسجدوں سے دور ہو؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو. یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے. تمہیں معلوم نہیں سنسد کے اندر جو وہ قانون پاس ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ کیا تمہارے گھر بچیں گے؟ جب مسجدیں نہیں رہیں گی، مدرسے نہیں رہیں گے، دکانیں نہیں رہیں گے، تمہارے گھر نہیں بچیں گے. تم سے بڑے بڑے لوگ تھے، 2-2 ہزار کروڑ کے مالک تھے، کیا ہوا ان کا؟ تم نہیں دیکھتے؟ تم نہیں دیکھتے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی بولنے والا ہے؟ کوئی سننے والا ہے؟ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اللہ رب العالمین سے، اور آج سے یاد کریں اور نیت کریں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اور ہم اپنے علماء کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جب وہ آواز دیں گے ہم لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکلیں گے. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں گے، اپنے علماء سے جوڑیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ کی مدد آ جائے. اللہ تو فرماتے ہیں، اللہ تو قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تم بدر کے میدان میں بہت تھوڑے سے تھے، 313 تھے، وہاں 1000 کفار تھے، سب تیاری کے ساتھ تھے، لیکن تم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا، اللہ نے تمہارے لیے فرشتے اتار دیے. اللہ رب العالمین آج بھی فرشتے اتارنے پر قادر ہے، آج بھی اللہ رب العالمین فرشتے اتارے گا. لیکن ہم اللہ رب العالمین کی طرف آئیں تو صحیح، ہم اللہ رب العالمین سے کہیں تو صحیح، ہاتھ اٹھا کر دعائیں تو کریں. ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بن مانگے بن کرے کچھ جبریل امین آ جا ہماری مدد کر دے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ہم آج سے نیت کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.